کہ جب ماہ شعبان المعظم ہوتا یا عام روٹین کے حالات ہوتے تو تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم روزہ رکھنا شروع کرتے، اور ہمیں یوں لگتا کہ آقا علیہ السلام اس مہینے بھی پورا مہینہ روزہ رکھیں گے، اگلا مہینہ آئے گا تب بھی پورا مہینہ روزہ رکھیں گے، اگلا مہینہ آئے گا تب بھی پورا مہینہ روزہ رکھیں گے۔ تو آقا علیہ السلام کبھی تو مسلسل روزے ہی رکھتے جاتے، اور ہمیں یوں لگتا کہ اب کبھی زندگی میں آقا علیہ السلام روزہ چھوڑیں گے نہیں، یا پھر آقا علیہ السلام کبھی روزہ رکھتے ہی نہ، اور ہمیں یہ لگتا کہ آقا علیہ السلام اب دوبارہ کبھی روزہ نہیں رکھیں گے۔ مگر ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ جب شعبان آ جاتا تو تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کسی اور مہینے میں پورا مہینہ روزہ رکھتے رمضان کے علاوہ نہیں دیکھا۔ آقا علیہ السلام جب شعبان آ جاتا تو پورا مہینہ اللہ کی عبادت میں اور اس کی بارگاہ میں روزے کے ساتھ دنوں کو گزارا کرتے تھے۔ اب آپ اندازہ کیجئے، یہ صحیح بخاری ہے۔ اب یہ روزہ رکھنا آپ جانتے ہیں کہ اسلام کا تیسرا بڑا رکن ہے، تیسرا بڑا رکن روزہ، اور اس اہم عبادت کو تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم اگر شعبان میں ادا کر رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے شعبان کوئی عام مہینہ نہیں ہے، اس میں کچھ خاص ہے۔ اور وہ کیا خاص ہے؟ میں ذرا آگے چلتا ہوں، ایک اور روایت وہ بھی صحیح بخاری میں آئی، ان عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا قالت لم یکن النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یصوم شہرا اکثر من شعبان فإنہ کان یصوم شعبان کلہ۔ حضرت ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ کی ایک اور روایت وہ فرماتی ہیں کہ آقا علیہ السلام کو ہم نے شعبان کے علاوہ کسی اور مہینے میں، رمضان تو فرض ہے نا، یہاں پر نفلی روزوں کی بات ہو رہی ہے کہ بھائی باقی بھی تو 10 مہینے تھے، 11واں رمضان کا نکل گیا، ایک یہ پیچھے بچ گئے، اب یہ جو 11 مہینے ہیں اور شعبان کے علاوہ باقی 10 مہینے ہیں، تو فرمایا یہ 10 مہینوں میں کوئی مہینہ ایسا نہ ہوتا کہ آقا علیہ السلام پورا مہینہ عبادت میں گزاریں، پورا مہینہ روزہ رکھے، شعبان آ جاتا تو شعبان بھی پورا مہینہ روزے کے ساتھ گزارتے، رمضان بھی پورا روزے کے ساتھ گزارتے۔ تو یہ ماہ مقدس، یہ عام ماہ مقدس نہیں ہے۔ ذہنوں میں سوال پیدا ہوتا ہے کہ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پورا مہینہ روزہ کیوں رکھتے تھے؟ یہ وہ بات ہے جو آج کے جمعۃ المبارک کے موقع پر پہلی مرتبہ اس کی حکمتوں کو بیان کر رہا ہوں کہ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول ہم نے جان لیا کہ آقا علیہ السلام شعبان میں پورا، بولیے، پورا مہینہ روزہ رکھتے، تو اب ذہنوں میں سوال پیدا ہوتا ہے کہ پورا مہینہ روزہ کیوں رکھتے؟ تو پہلا جواب، اور وہ جواب بھی حدیث پاک سے، ذرا سنیے گا، تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہی پوچھا گیا۔ ان انس، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، قال سئل النبی، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا، ای الصوم افضل بعد رمضان، کہ رمضان کے علاوہ، رمضان کے روزوں کے علاوہ کس مہینے میں روزہ رکھنا سب سے زیادہ افضل ہے؟ آقا علیہ السلام سے باقاعدہ سوال کیا گیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے علاوہ کس مہینے میں سب سے زیادہ روزہ رکھنا باعث ثواب ہے، باعث اجر ہے اور افضل ہے؟ افضل بعد رمضان، فقال شعبان، رمضان کے بعد شعبان ایسا مہینہ ہے جس مہینے میں روزہ رکھنا سب سے زیادہ افضل ہے۔ پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیوں اسی ہی مہینے میں روزہ رکھنا سب سے زیادہ افضل کیوں ہے؟ تو ذرا حدیث پاک کے لفظ سنیے، جامع ترمذی ہے اور حدیث پاک کا نمبر 663 ہے۔ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لتعظیم رمضان، کہ اگر کوئی بندہ رمضان کے علاوہ شعبان میں روزہ رکھتا ہے تو یہ روزہ رکھ کر اس نے حقیقت میں رمضان کی عزت کرنے کا حق ادا کیا ہے۔ تو شعبان میں روزہ رکھنا یہ ایسے ہے جیسے آپ نے رمضان کی عزت کی، لتعظیم رمضان،
پھر پوچھا گیا قیلا فأی الصدقۃ افضل، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ افضل صدقہ کون سا ہے؟ تو آقا علیہ السلام نے فرمایا قال صدقۃ فی رمضان، بہترین اور افضل صدقہ وہ ہے جو انسان رمضان کے ایام میں کرتا ہے۔ تو سب سے زیادہ افضل روزہ رمضان کے بعد شعبان میں، اور شعبان میں روزہ رکھنا ایسے ہے جیسے آپ نے رمضان کی عزت کی، لتعظیم رمضان، یہ رمضان کی تعظیم ہے کہ انسان شعبان کے ایام بھی روزے کے ساتھ گزارے۔ اور آج کل تو روزہ نبھانا کوئی مشکل کام بھی نہیں ہے، لہذا ہمیں کوشش کرنی ہے کم از کم، اور نہیں تو 15 16 17 یا 13 14 15 یہ جو ایام 20 ہیں، 13 14 اور 15 ان ایام، یہ تو آقا علیہ السلام ہر مہینے ایام 20 کے روزے رکھتے، 3 روزے ہر مہینے۔ تو آج شعبان المعظم آ گیا تو ہمیں شعبان المعظم میں ہی چلو کم از کم آقا علیہ السلام کی سنت کو ادا کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ حاضرین محترم، یہ پہلی وجہ ہے کہ آقا علیہ السلام شعبان کے مہینے میں روزہ رکھ کے رمضان کی عزت کیا کرتے تھے، پہلی وجہ۔ دوسری وجہ کہ آقا علیہ السلام کیوں شعبان المعظم میں روزہ رکھتے، حدیث پاک ہی سے جواب سنیے۔ حضرت سیدنا اسامہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہ آپ روایت کرتے ہیں کہ میں نے آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ شعبان کے مہینے میں جتنے روزے رکھتے ہیں اتنے روزے آپ کسی اور مہینے میں نہیں رکھتے۔ یہ حدیث سنن النسائی کی حدیث پاک نمبر 2678۔ آقا آپ شعبان کے مہینے میں زیادہ روزے رکھتے ہیں، کسی اور مہینے میں نہیں رکھتے، اس کی وجہ کیا ہے؟ تو تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا شعبان کا مہینہ جو رجب اور رمضان کے درمیان میں آتا ہے، عام طور پر اس مہینے میں لوگ غافل رہتے ہیں اور وہ غفلت کا شکار ہو جاتے ہیں، حالانکہ یہ شعبان ایسا مہینہ ہے جس مہینے میں سال بھر کے اعمال اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوتے ہیں۔ یہ شعبان کا مہینہ ایسا ہے کہ انسان کے سال بھر کے اعمال اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوتے ہیں۔ اور اے اسامہ، میں روزہ اس لیے رکھتا ہوں تاکہ جب میرے اعمال اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوں تو فرشتے جا کے بتائیں کہ یہ تیرے محبوب کے نیک اعمال ہیں اور اس وقت تیرا محبوب روزے کے ساتھ تھا۔ تو یہ دوسری وجہ تھی کہ آقا علیہ السلام ماہ شعبان المعظم میں روزے زیادہ رکھتے۔ تھوڑا سا کنسنٹریشن کرنی ہوتی ہے، ذہنی طور پہ اپنے آپ کو تیار کرنا ہوتا ہے۔ انسان اگر کر لے تو یہ روزہ رکھنا کوئی مشکل کام نہیں ہوتا۔ دیکھیے، انسان اگر چاہے تو جون جولائی کے 17 گھنٹوں کے روزے بھی تو رکھتا ہی ہے جب گرمیاں آتی ہیں۔ تو اب تو سردیاں ہیں اور ان دنوں میں روزہ رکھنا کوئی مشکل کام نہیں ہے۔ میں یہ ریکویسٹ کر رہا ہوں کہ ہم میں سے ہر کوئی کوشش کرے، میں بھی، آپ بھی، ہم سب مل کر، کہ کم از کم آقا علیہ السلام کی سنت پر عمل پیرا ہوتے ہوئے ہم 3 دن کا روزہ ضرور اس کا اہتمام کریں۔ میری مائیں، بہنیں، بیٹیاں، گھروں میں بزرگ، نوجوان، ہم سب مل کر، تاکہ کیا پتا کہ وہ گھڑیاں 15 شعبان کی ہوں۔ یہ تو اس کی مرضی ہے نا کہ وہ کیا پتا، چلو اور نہیں تو کم از کم فرشتے جا کے یہ خبر تو دینا، باری تعالیٰ اس نکمے بندے کے میں اعمال تو تیری بارگاہ میں لے آیا ہوں، باری تعالیٰ یہ اس مہینے اس کو پتا چلا کہ میرے اعمال تیری بارگاہ میں پیش ہوتے ہیں، اس نے تیری محبت میں تیری رضا کی خاطر 3 دن روزے کے ساتھ بھی گزارے تھے۔ تو آپ کو معلوم ہے کہ اللہ رب العزت نا بخشش کے بہانے تلاش کرتا ہے۔ کیا بخشش کے؟ وہ جبار اور قہار ضرور ہے، مگر اس نے اپنے بندوں کے لیے صفت رحیم اور کریم کی رکھی ہے۔ یہ جبار اور قہار وہ منکروں کے لیے ہے، وہ نہ ماننے والوں کے لیے ہے، وہ انکار کرنے والوں کے لیے ہے، لیکن جو
نیکی کر لی, کبھی گناہ بھی ہو گیا, کبھی جس کا آنا جانا اس کے ساتھ لگا رہے تو وہ پھر جانے کو نہیں دیکھتا, وہ دیکھتا ہے چلو کوئی بات نہیں, انسان ہے جاتا ہے, میری بارگاہ میں آتا بھی تو ہے نا, تو وہ آنے کو دیکھتا ہے اور معاف فرما دیتا ہے. یہ وجہ ہے کہ آقا علیہ السلام اس ماہ مقدس میں روزے زیادہ رکھتے. تیسری وجہ, اور اس حدیث پاک کو بھی سنیے, مسند ابو یعلا 4911, آقا علیہ السلام اس ماہ مقدس میں تیسری وجہ سنیے کیوں روزہ رکھتے تھے زیادہ. پہلی وجہ میں نے بتائی, آقا علیہ السلام ماہ شعبان میں روزہ اس لیے زیادہ رکھتے کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا شعبان میں روزہ رکھنا رمضان کی عزت کرنے کے برابر ہے. دوسری وجہ میں نے بتائی کہ انسان کے اعمال اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوتے ہیں, اس لیے آقا علیہ السلام روزہ رکھتے تھے شعبان میں. تیسری وجہ سنیے کیوں زیادہ روزہ رکھتے, فرمایا ان ابی ہریرہ تھا ان عائشہ حدثتہم ان النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کان یصوم شعبان کلہ. حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضرت ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بیان کرتی ہیں کہ آقا علیہ السلام پورا مہینہ شعبان کا روزہ رکھتے. عرض کیا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو سب سے زیادہ شعبان کے مہینے میں روزہ رکھنا پسند کیوں ہے؟ تو آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا بے شک ان اللہ یکتب علی کل نفس میتۃ تلک السنہ. فرمایا جب شعبان کا مہینہ آتا ہے میں اس ماہ مقدس میں روزے زیادہ اس لیے رکھتا ہوں کہ اس ماہ مقدس میں اللہ رب العزت کی بارگاہ میں اس ہر بندے کے نام کو لکھ کر اللہ کی بارگاہ میں پیش کر دیا جاتا ہے کہ جس بندے نے اس سال مرنا ہے, کہ اس آنے والے سال میں کس کی موت واقع ہو جائے گی, یہ اس سال میں اس ماہ شعبان میں لکھ دیا جاتا ہے. تو آقا علیہ السلام نے فرمایا جب میرے دنیا سے رخصت ہونے کا اللہ کی بارگاہ میں بتایا جائے تو میں چاہتا ہوں کہ جب میرا نام جائے تو اللہ کو معلوم ہو کہ میرا محبوب تو اس وقت روزے کی حالت میں تھا. آقا علیہ السلام چونکہ موت کا لکھا جاتا ہے اس ماہ مقدس میں, آپ دیکھیں پچھلے 15 شعبان میں کتنے لوگ ہمارے محلے کے تھے اور آج وہ نہیں ہیں. آنے والے شعبان تک کتنے بندے ہم میں سے ہوں گے جو نہیں ہوں گے. تو فرمایا آقا علیہ السلام نے اب یہ تعلیمات آقا علیہ السلام کیا اللہ کو معلوم نہیں تھا کہ میں نے اپنے محبوب کو کب بلانا ہے؟ معلوم تھا. آقا علیہ السلام کو بھی معلوم تھا. یہی تو وجہ ہے کہ جب آقا علیہ السلام نے خطبہ حجۃ الوداع ارشاد فرمایا تو اپنے خطبہ حجۃ الوداع کے اندر پہلا جملہ یہ فرمایا, اے لوگو مجھے میری باتوں کو غور سے سن لو, میں تمہیں بتا دوں کہ جس طریقے سے ہم آج ملے ہیں آئندہ میری اور آپ کی کبھی ملاقات نہیں ہوگی. پہلا جملہ آقا علیہ السلام نے یہ فرمایا. آقا علیہ السلام کو بھی معلوم تھا, مگر یہ ساری روایت کس لیے ہے؟ صرف اس لیے تاکہ امت کو تعلیم دی جا سکے کہ ہر بندے کے نامہ اعمال کو اللہ کی بارگاہ میں پیش کر دیا جاتا ہے کہ پچھلے سال میں کیا کیا, آئندہ سال میں کیا کرے گا. یہ بھی لکھ دیا جاتا ہے کہ اس بندے کی آنے والے سال میں موت ہونی ہے یا نہیں ہونی. تو فرمایا میرے امتیوں دیکھو مجھے سب کچھ پتا ہے, مگر اس کے باوجود میں یہ مہینہ روزے کے ساتھ گزارتا ہوں اور اس خواہش کے ساتھ گزارتا ہوں کہ جب میری موت کا لکھا جائے, جب میرے نام اعمال کو پیش کیا جائے تو میں روزے کی حالت میں ہوں. تم بھی کوشش کرو کہ رمضان سے آنے سے پہلے اس ماہ مقدس میں کثرت کے ساتھ روزے رکھا کرو تاکہ تمہارے اعمال بھی جب اللہ کی بارگاہ میں جائیں تو کس حالت میں جائیں؟ روزے کی حالت میں جائیں. حاضرین محترم, پھر تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم چوتھی وجہ کہ کیوں اس ماہ مقدس میں زیادہ روزہ رکھا کرتے تھے, اور وہ سنیے جو میں نے آپ کو پہلے عرض کیا کہ آقا علیہ السلام ہر مہینے 3 روزے رکھتے, 13, 14 اور 15. انہیں کہتے ہیں ایام 20. آقا علیہ السلام ہر مہینے روزہ رکھتے. کبھی غزوات پہ جانا ہوتا, سفر میں ہوتے, تو آقا علیہ السلام کے یہ بعض اوقات کبھی یہ روزے رہ جاتے تو آقا علیہ السلام یہ عدد ماہ شعبان میں آ کے پورا کر لیتے.
ماہ شعبان یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر صورت یہ 3 روزوں کا عدد آقا علیہ السلام اپنی حیات طیبہ میں ضرور پورا کرتے تھے، اور اگر کوئی سال کے دوران رہ گیا تو ان روزوں کو بھی آقا علیہ السلام شعبان المعظم میں آ کے رکھ لیا کرتے تھے۔ حاضرین محترم، اب بات تو یہ پتہ چل گئی کہ آقا علیہ السلام کے امتیوں کے اعمال اس ماہ مقدس میں اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوتے ہیں۔ کس نے مرنا ہے یہ بھی اللہ کی بارگاہ میں پیش کر دیا جاتا ہے۔ بھئی سارا نظام بندے کا پچھلا سبمٹ ہو جاتا ہے اور نئی فائل ہینڈ اوور کر دی جاتی ہے، لیکن اس ماہ مقدس کو ہم بڑی غفلت کے ساتھ گزارتے ہیں، بڑی غفلت کے ساتھ گزارتے ہیں، حالانکہ اس ماہ مقدس میں ایک ایسی عظیم رات ہے جس رات کو قرآن نے فرمایا فیہا یفرق کل امر حکیم۔ 15 شعبان کی رات یہ ایسی بابرکت رات ہے کہ اس رات میں ہر حکمت والے کام کا فیصلہ کر دیا جاتا ہے۔ وہ جو نام اعمال پیش ہوتا ہے، وہ جو پیدا کس نے ہونا ہے یہ اتارا جاتا ہے، رزق اتارا جاتا ہے، پورے سال کے معاملات کو اتارا جاتا ہے، یہ کس رات میں اتارا جاتا ہے؟ قرآن بول رہا ہے فیہا یفرق کل امر حکیم، ہر حکمت والا کام اللہ رب العزت 15 شعبان المعظم کی رات میں نازل فرماتا ہے۔ حاضرین محترم، امام فخر الدین رازی نے، علامہ علوسی نے اور تمام مفسرین کو آپ پڑھ لیجئے، امام قرطبی کو پڑھ لیجئے، الغرض ہر امام اور ہر مفسر نے قرآن مجید کی تفسیر کرتے ہوئے لکھا کہ یہ جو سارے سال کے جملہ معاملات ہوتے ہیں ان کو اللہ رب العزت ماہ شعبان المعظم کی 15ویں رات میں زمین پر اتار دیتا ہے۔ اب آپ دیکھیے یہ جو عظمت والی رات ہے، سیدنا محبوب سبحانی سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ فرماتے ہیں کہ جیسے زمین پر انسانوں کی 2 عیدیں ہوتی ہیں، ایک عید الفطر اور ایک عید الاضحیٰ، اسی طرح فرشتوں کی بھی 2 عیدیں ہوتی ہیں۔ ان کی چھوٹی عید کا نام شب برات ہے اور فرشتوں کی بڑی عید کا نام لیلۃ القدر ہے۔ انسانوں کی عید اس لیے دن کے وقت ہوتی ہے کہ انسان رات میں سوتے اور دن میں جاگتے ہیں، فرشتے نہ دن سوتے ہیں نہ رات کو سوتے ہیں، ان کے ہاں نیند کا کوئی کانسیپٹ نہیں ہے، اس لیے اللہ نے انسانوں کی عید کو دن میں رکھا ہے، فرشتوں کی عید کو رات میں رکھا ہے، اور فرمایا یہ ان کی 2 عیدیں ہیں۔ پھر یہی رات جو 15 شعبان المعظم کی اسی ماہ شعبان المعظم میں ہے، ذرا حدیث پاک سنیے سنن ابن ماجہ کی، اور آج سوشل میڈیا کے ذریعے یہ بھی نوجوانوں کے ذہنوں میں ڈالا جاتا ہے، یہ بات بھی پھیلائی جاتی ہے کہ یہ اس رات کی کہیں فضیلت نہیں لکھی، یہ اس رات میں عبادت کرنا کہیں نہیں لکھا۔ بھائی عجیب بات ہے، آپ ساری احادیث کو پڑھ لیں، ساری احادیث کو، اور علماء جانتے ہیں اس بات کو کہ حدیث کی قسمیں ہیں۔ بولیے کیا حدیث کی؟ کہ کوئی صحیح حدیث ہوتی ہے، کوئی حسن ہوتی ہے، کوئی ضعیف ہوتی ہے۔ فضائل اعمال میں یعنی ہر وہ بات جس سے فضیلت کا پتہ چلے کہ یہ کام کر لو تو اللہ اتنا اجر دے گا، یہ جو فضیلت والی حدیثیں ہوتی ہیں ان میں تو ضعیف روایت پر بھی عمل کرنا جائز ہے، اور وہ حدیث ہی کی قسم ہے، وہ حدیث سے الگ نہیں ہوتی، الگ موضوع حدیث ہوتی ہے۔ جبکہ میں قربان جاؤں، آپ کل احادیث پڑھ لیجئے جتنی بھی شعبان المعظم کی شان میں اور 15ویں شعبان کی شان میں جتنی حدیثیں کتابوں میں آئی ہیں ان میں سے کوئی ایک حدیث بھی ضعیف نہیں ہے۔ کیا؟ حالانکہ ضعیف بھی ہو تو بھی عمل کرنا جائز ہے، کم سے کم درجے کی جو حدیث ہے وہ بھی حسن لغیر ہی کے درجے کی ہے۔ بس آپ یہ قاری صاحب سمجھ رہے ہیں بات کو، پڑھے لکھے افراد سمجھ رہے ہیں، میں صرف آپ کو ایک سادہ سی بات بتا رہا ہوں کہ ان میں سے ایک جملہ آپ ذہن میں رکھ لیں، بعض احباب یہ کہہ کر جی یہ ضعیف حدیث، بھئی ضعیف حدیث تو
فضائل اعمال میں قبول ہے. علامہ ابن حجر اسقلانی نے اور دیگر ائمہ نے اس پر آپ یوں سمجھ لیجئے کہ اجماع ہے کہ فضائل اعمال میں جتنی حدیثیں بھی ہوں گی ان پر عمل کیا جائے گا, ان پر عمل کرنا ناجائز نہیں ہے. بھائی شب بارات کی جو 15ویں رات ہے, اس رات کو عبادت کرنا, یہ تو ایک بھی حدیث ضعیف نہیں, جو کم سے کم درجے کی حدیث ہے وہ بھی حسن لغیر ہی, یعنی حدیث کی قسمیں ہو گئی صحیح اور اس کے بعد حسن, اور یہ حسن درجے کی یہ حدیثیں جن میں سے ایک آپ کو میں سنانے لگا ہوں, تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا ذاتی عمل مبارک, اور وہ عمل مبارک کیا ہے؟ ام المومنین حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے روایت کرتی ہیں کہ ایک رات میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام میرے ہاں آرام فرما تھے, کیونکہ آقا علیہ السلام نے اپنی تمام ازواج میں اپنا وقت ڈیوائیڈ کر رکھا تھا. فرمایا میرے گھر میں تھے, میری آنکھ کھلی تو میں نے دیکھا کہ آقا علیہ السلام اپنے بستر مبارک پر نہیں ہیں. میں ڈر گئی اور میں نے کہا آقا علیہ السلام کہاں تشریف لے گئے, اور کہتے ہیں بطور انسان میرے ذہن میں یہاں تک بھی خیال آیا کہ آقا علیہ السلام نے ٹھہرنا تو میرے گھر میں تھا, پتہ نہیں آقا علیہ السلام کہیں دوسری زوجہ کی طرف نہ چلے گئے ہوں. کہتے میں آقا علیہ السلام کو تلاش کرتے کرتے جنت البقیع میں چلی گئی, اور جنت البقیع میں جا کے دیکھا کہ آقا علیہ السلام وہاں پر موجود ہیں. اور جب میں نے پوچھا تو کہتے ہیں جنت البقیع میں تشریف فرما. جب میں وہاں پہنچی تو میں نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو تو بستر پر ہونا چاہیے تھا, آج میری باری تھی, آپ میرے گھر میں تھے, آپ جنت البقیع میں آئے ہیں. تو آقا علیہ السلام نے فرمایا اے عائشہ کیا تجھے ڈر تھا کہ اللہ اور اس کا رسول تیرے ساتھ ناانصافی کرے گا؟ لفظ ذرا سنیے, اللہ اور اس کا رسول. بستر پر کون تھا؟ کون تھے؟ آقا علیہ السلام. اللہ تو نہیں تھا وہاں. آقا علیہ السلام فرما رہے کیا تجھے ڈر تھا کہ اللہ اور اس کا رسول, یعنی رسول مصطفیٰ کا ہر عمل وہ ایسے ہی ہے جیسے وہ عمل خدا ہے. کیا وہ عمل خدا ہے؟ جیسے معروف آیت کہ غزوہ بدر میں کنکریاں مصطفیٰ نے ماری تو آقا علیہ السلام پر آیت اتر گئی اور فرمایا مومنو سن لو, یہ جو کنکریاں مصطفیٰ نے ماری ہیں ظاہراً تو مصطفیٰ نے ماری ہیں لیکن حقیقت میں خدا نے ماری ہیں. تو یہ وہی بات, اللہ اور اس کا رسول ناانصافی کرے گا؟ نہیں, جتنے جتنے دن ہیں سب کو ایکولی ملے گا. میں آج کی رات اس لیے اٹھ کر آیا ہوں کہ یہ 15 شعبان کی مبارک رات ہے, اور یہ ایسی رات ہے کہ جس رات میں اللہ رب العزت آسمان دنیا پر آ جاتا ہے, اور آج کی رات ایسی رات ہے کہ اللہ رب العزت قبیلہ بنو کلب کی بکریوں کے بالوں کے برابر اللہ رب العزت گناہگاروں کی بخشش فرماتا ہے. اب یہ آقا علیہ السلام کا ذاتی عمل ہے, لیکن اس کے ساتھ کہ ہر گناہگار کی بخشش کر دی جاتی ہے. طویل احادیث ہیں سامنے موجود ہیں مگر وقت نہیں ہے. میں اس کے اگلے اہم حصے کی طرف 7-8 منٹ 10 منٹ لگانا چاہتا ہوں, اور وہ یہ تاکہ ہمارے کان کھلیں اور ہم یہ بھی دیکھیں کہ اللہ رب العزت اس رات میں ہر ایک کی بخشش فرماتا ہے. بولیے کیا ہر ایک کی بخشش فرماتا ہے؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا ذاتی عمل مبارک اس کے اوپر موجود ہے, صحابہ کرام کا عمل مبارک اس کے اندر موجود ہے. حضرت مولا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم آپ روایت کرتے ہیں, ابن ماجہ میں سنن النسائی کی حدیث ہے. مولا علی المرتضیٰ فرماتے ہیں کہ آقا علیہ السلام نے حکم دیا قوموا لیلہا, جب 15 شعبان کی رات آ جائے تو اس رات میں قیام کیا کرو, وصوموا نہارہا, اور جب اگلا دن آ جائے تو دن کو روزہ رکھا کرو. کیوں رکھیں؟ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس لیے کہ اللہ رب العزت عام راتوں میں رات کے پچھلے پہر آسمان دنیا پر آتا ہے, اور جب یہ بابا جی اذان دے رہے ہوتے ہیں تہجد کی تو اس وقت آتا ہے اور آ کر ندا دیتا ہے کوئی مجھ سے مغفرت طلب کرنے والا تو میں اس کے گناہوں کو معاف کر دوں, ہے کوئی مجھ سے
रिज़्क़ की तलब करने वाला तो मैं उसको रिज़्क़ अता कर दूं। है कोई मुझसे दुआ की तलब करने वाला, जो जिस के दिल में दुआ आती है, मैं हर एक की निदा सुनने के लिए अपनी शान के लायक आसमान दुनिया पर, पहले आसमान पर मौजूद हूं। मौला अली अल मुर्तजा फरमाते हैं हर रात में तो वो पिछले पहर आता है, मगर जब 15वीं शबानुल मुअज़्ज़म की रात आ जाती है तो सिर्फ पिछले पैर नहीं आता, बल्कि इधर 14वीं का चांद सूरज गरूब हुआ और आगे 15वीं का सूरज तुलू होना है। पूरी रात के लिए अल्लाह रब्बुल इज्जत पहले आसमान पर रहता है और खुद निदाएं देता रहता है कि है कोई मुझसे तलब करने वाला, आज मांग लो, मेरा जूदो सखा हर एक के लिए आम हो गया है। पूरी रात रहता है। इतनी बख्शिश व मग़फ़िरत के बावजूद इस रात बहुत से लोग ऐसे हैं कि जो बख्शिश व मग़फ़िरत मांग भी लें तो इस रात में उनकी मग़फ़िरत को तलब नहीं किया जाता। वो ज़रा मैं आपके सामने हदीस मुबारका की रोशनी में रखना चाहता हूँ। ज़रा पहली हदीस पाक सुनिए। हज़रत सैयदना अब्दुल्लाह बिन अम्र रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आप रिवायत करते हैं, यत्तलिउल्लाहु ताला इला खल्क़िही लैलतन निस्फ़ मिन शाबान फयग़फ़िरु लिइबादिही इल्लस्नैन। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त पूरी 15वीं शाबान की रात आसमान दुनिया पर रहता है और हर एक को माफ करता रहता है। इल्लस्नैन, सिवाय 2 लोगों के, हर एक को माफ कर देता है सिवाय 2 लोगों के। कौन सा? मुशाहिनिन वकातिल नफ्स। नंबर 1 मुशाहिन, चुगलखोर, चुगलखोर को, गीबत करने वाले को, चुगली करने वाले को अल्लाह रब्बुल इज्जत इस रात भी माफ नहीं करता। और दूसरा वो जिसने दूसरे को कत्ल किया। और यहां तो जाती मफादात की खातिर खुद कहीं और बैठे होते हैं और किराए पर बंदे हायर करके जानों को हज़फ कर दिया जाता है। यूं लगता है कुछ हुआ ही नहीं था और दुनिया के सामने खबर और आती है। तो इंसान की कदर व कीमत इस कदर ज्यादा है और दूसरे की बात और उसकी प्राइवेसी की अहमियत इस कदर ज्यादा है कि आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया चुगली करने वाले को इस रात बख्शा नहीं जाता, कत्ल करने वाले को इस रात में बख्शा नहीं जाता। अगली हदीस पाक सुनिए। अबू सालबा रदियल्लाहु ताला अन्हु वो रिवायत करते हैं कि आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, अल्लाह रब्बुल इज्जत 15 शबानुल मुअज़्ज़म की रात में क्या करता है? अपनी शान के लायक पहले आसमान पर मौजूद रहता है और आम मोमिनों की मग़फ़िरत करता रहता है। और क्या करता है? किसको माफ नहीं करता? फरमाया वयादाउ अहलल हिक़्द बेहिक़्दिहिम हत्ता यदऊहु। ताइदारे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहली हदीस में क्या फरमाया? चुगली करने वाला बख्शा नहीं जाता, कातिल बख्शा नहीं जाता। तीसरा लफ्ज़ सुनिए, फरमाया दूसरों के साथ हसद करने वाला अल्लाह उसको उसके अमाल में छोड़ देता है, उसको उसके हवाले कर देता है। अल्लाह उसकी कोई फिक्र नहीं करता, बाकी हर एक के गुनाहों को माफ फरमा देता है। हसद करना जिनको हम बड़ा मामूली अमल समझते हैं कि भाई देखें अल्लाह वैसे तो इंसान की शारक के करीब है, मगर वो मिसाल दे रहा है कि मैं लामकाम में रहता हूं, तुम्हें बख्शने के लिए मैं पहले आसमान पर आ जाता हूं। इतनी इनायात, और खुद फरमा रहा है मैं हर एक के गुनाह माफ कर देता हूं। एक तरफ इनायात को देखें और एक तरफ अमल देखें तो आप अंदाजा करें कि ये इनायात कम पड़ जाती हैं, ये अमल जिन्हें हम हल्का समझते हैं वो बड़े हो जाते हैं। यही तो वजह है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इस रात में चुगली करने वाले को भी नहीं बख्शता, इस रात में कत्ल करने वाले को भी नहीं बख्शता और इस रात में दूसरों से हसद करने वाले को भी नहीं बख्शा जाता। आप नीचे क्या देखना है अवामुन नास में, हमारा मजहबी तबका ही देख लीजिए। हर आलिम दूसरे आलिम से हसद करता दिखाई देता है। मालदारों ने तो करना ही है, कारोबार करने वालों ने तो करना ही है, बिजनेस करने वालों ने तो करना ही है। भाई जो दीन के नाम लेवा हैं वो भी एक दूसरे के साथ
حسد کرتے نظر آتے ہیں۔ آگے ذرا سنیے، تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اگلی حدیث پاک میں ارشاد فرمایا۔ یہ حدیث پاک کون روایت کر رہا ہے؟ حضرت عثمان بن ابی العاص رضی اللہ تعالی عنہ وہ روایت کرتے ہیں کہ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ رب العزت ہر ایک کو اس رات میں معاف کر دیتا ہے سوائے زنا کرنے والے کے، نمبر 2 سوائے مشرک کے۔ تو بدکاری کرنے والا اسے بھی اس رات معاف نہیں کیا جاتا، اور اللہ کے علاوہ کسی اور کو خدا ماننے والا، اللہ کے علاوہ کسی اور میں خدا جیسی صفات ماننے والا، فرمایا اسے بھی معاف نہیں کیا جاتا۔ پھر تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسی رات کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ یہ ایسی رات ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ آپ روایت کرتے ہیں، 5 لیال 5 راتیں ایسی ہیں کہ جن راتوں میں اللہ رب العزت ہر صورت اپنے بندوں کی دعا کو قبول کرتا ہے، ان کی دعا رد نہیں کی جاتی۔ فرمایا پہلی رات جمعہ کی رات، نمبر 2 فرمایا رجب کی پہلی رات، تیسرا فرمایا شعبان کی 15ویں رات، پھر فرمایا عید الفطر کی رات، اور 5واں فرمایا عید الاضحیٰ کی رات۔ ان راتوں میں اللہ سے جو دعا مانگی جائے اللہ رب العزت اس کو قبول فرماتا ہے، لیکن ساتھ ہی فرمایا کہ یہ اللہ رب العزت قبول تو فرماتے ہیں مگر بدقسمتی ہے ان لوگوں کے لیے۔ کن لوگوں کے لیے؟ ذرا یہ سنیے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اللہ رب العزت ان 5 راتوں میں ہر ایک کی دعا کو قبول کرتا ہے، 15 شعبان المعظم میں بھی ہر ایک کی دعا کو قبول کرتا ہے، لیکن شرک کرنے والا نمبر 1، نمبر 2 فرمایا ماں باپ کا نافرمان، جو وہ کہتے ہیں اس کے برعکس کرنا، ان کی بات کو اہمیت نہ دینا، اپنے والدین کی بات کو نہ ماننا، انہیں یہ سمجھنا کہ یہ پرانے ہیں، یہ دقیانوسی ہیں، یہ تواڈے دور دیاں گلاں سن، اسی ذرا زیادہ ماڈرن۔ فرمایا جو اپنے والدین کی نافرمانی کرتا ہے اس کی دعا کو اس رات نہیں قبول کیا جاتا۔ تیسرا فرمایا رشتہ داروں سے تعلق توڑنے والا، رشتہ داروں سے تعلق توڑنے والا، میسج بنے ہوئے ہیں، وہ میسج ادھر سے آئے بغیر پڑھے معافی والا آگے ٹرانسفر کر دیا، اس سے معافیاں نہیں ہوتی، اور نہ ہی یہ معافی مانگنے کا طریقہ ہے۔ اصولی طور پہ چاہیے کہ جہاں پر بھی رنجشیں ہیں رشتہ داروں میں، فرمایا یہ عظمتوں والی رات، یہ برکتوں والی رات، ہر دعا بندے کی قبول ہوتی ہے، مگر جس نے رشتہ داری کو توڑ رکھا ہے اللہ رب العزت اس رات اسے معاف نہیں کرتا۔ پھر فرمایا دوسرے کے لیے کینہ رکھنے والا، اوپر سے ماشاءاللہ علامہ صاحب، قاری صاحب، چودھری صاحب، ملک صاحب، بھٹی صاحب، راجپوت صاحب، اوپر سے باس سر، لیکن اندر پتہ نہیں آ کیوں گیا ہے، اے منحوس شکل وغیرہ 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 وغیرہ۔ اب آپ سوچتے چلے جائیں جو جملے ہمارے ہاں چلتے ہیں، ہم اوپر سے کچھ اور ہوتے ہیں اندر سے کچھ اور ہوتے ہیں۔ کہتے دوسرے کے بارے میں بغض رکھنا چھپا ہوا، بغض 2 طرح کا ہوتا ہے، ایک تو وہ ہے نا جو ظاہر ہو جاتا ہے، پتہ لگ جاتا ہے یہ دونوں آپس میں لڑے ہوئے ہیں، لیکن کئی ایسے ہوتے ہیں کہ اندر چھپے ہوئے ہوتے ہیں، اتو بابا تسبیح تو وچو بابا کسبی، وہ جو اندر سے ہم چھرے بنے ہوئے ہوتے اور اندر چھپا کے بغض رکھتے، ظاہراً بڑی عزت، بڑا احترام، سلام دعا، اندر ہم نے بغض پالے۔ فرمایا جس نے اندر بغض پالا ہوا ہے اتنی عنایات کی رات میں بھی اللہ اسے معاف نہیں کرتا۔ پھر فرمایا قتل کرنے والا، چھٹا فرمایا شراب پینے والا۔ یہ کل پرسوں کی رپورٹ میں پاکستان کی پڑھ رہا تھا جی، اور اس میں بھی صرف لاہور کی پڑھ رہا تھا، تو اب ایگزیکٹ عدد تو میرے ذہن میں نہیں، لیکن اتنا مجھے یاد ہے کہ وہ اربوں روپے کی شراب تھی جو 1 سال کے اندر صرف لاہور میں پی گئی۔ آپ کو یہ اس لیے نہیں سمجھ آئے گی کہ آپ اس سے بچے ہوئے ہیں، لیکن آپ ایلیٹ کلاس میں، اپر مڈل میں، اپر مڈل سے شروع ہو جائیں اور اوپر چلتے چلے جائیں، آپ کے سینٹرز بھرے پڑے ہیں ایسی۔ میں ممبر رسول پہ کھڑا ہوں، اور ممبر رسول پہ کھڑے ہو کر میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ بچے کلاسز میں
जिस तरीके से बोतल में पानी लाते हैं, इस तरीके से शराब क्लास में लाते। और मैंने एक बड़े इदारे को, ये आज ऐसे जिक्र कर रहा हूं, एक बड़े इदारे को मैंने इस वजह से छोड़ा, और वो मैंने शिकायत लगा दी प्रिंसिपल साहब, वो मुझे महंगी पड़ गई, क्योंकि मैं तो पैसे लेता था, उधर से पैसे आते थे, कारोबार है, बिजनेस। तो मैं आपको ये बता रहा हूं कि ये हालात व वाकयात हैं कि इस कदर फरमाया इस रात को उसे भी माफ नहीं किया जाता। सातवां फरमाया जो बदकारी करता है उसकी तौबा कबूल नहीं होती। और आठवां फरमाया जादू करने और करवाने वाला, जादू करने और करवाने वाला, उसको भी इस रात माफी नहीं दी जाती। हाज़रीन मोहतरम, बात बड़ी सादा सी है कि उसकी इनायात तब ही मुयस्सर आती हैं जब हम अपने कौल के साथ साथ अपने अमल में भी तब्दीली लाएं। सारी बुराइयां एक दिन में छोड़ी नहीं जा सकती। बड़ी तवज्जो तलब मेरा ये जुमला है, सारी बुराइयां एक दिन में बोलिए छोड़ी नहीं जा सकती, लेकिन यार कोशिश तो शुरू की जा सकती है ना। देखिए ना, मेराज की रात जब ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो फरमाया मूसा अलैहिस्सलाम को, मैंने पिछले जुमा को वो हदीस सुनाई थी, जब फरमाया कि ऐ मूसा अब मुझे हया आती है कि मैं दोबारा जाऊं, तो अल्लाह को इस जुमले पर इतना प्यार आया, फरमाया मेरे महबूब जाके मेरी तरफ से खुशखबरी ले जा, अपने उम्मतियों को जाके बता दे कि भाई तुम सिर्फ नेकी का इरादा कर लो। क्या? सिर्फ नेकी का इरादा कर लो, बस इरादा करोगे मैं तुम्हारे नाम अमाल में नेकी लिख लूंगा। अगर तुम उसे अमल कर लोगे तो फिर एक तो लिख ही ली थी, 10 और लिख दूंगा। तो चलो यार, आज के जुमातुल मुबारक में हम अपनी हद तक इतनी कोशिश तो करें कि यार आज के बाद मैं दिल साफ रखूंगा, किसी के बारे में कोई शक आएगा तो चलो मैं जाके उसी से डायरेक्ट बात कर लूंगा, उसी से पूछ लूंगा, यार मैं गल सुनी तू की मेरे बारे, जरा मुझे ये शक हो रहा है, जरा मुझे बताएं ये बात ऐसे है ऐसे। कीना बड़ी आसानी से खत्म हो सकता है अगर हम डायरेक्ट बंदे से बात कर लें। मुझसे एतराज है, आप मुझसे बात करें, मुझे आपसे एतराज है, मैं आपसे बात करूं। और अगर मैं दिल में रखूं तो मेरी सारी इबादतें, तबलीगें, नमाजें, सब कुछ गया। ऐसे ही आपका भी गया। हर एक का मैं एग्जाम्पल दे के बात कर। आज हम फैसला कर ले, यार मैंने हसद नहीं करना, मैंने इस बात पे राजी रहना है कि जो मेरा मुकद्दर था वो मुझे मिल रहा है, जो उसका मुकद्दर था वो उसे मिल रहा है। हसद कब करता है बंदा? जब बंदा अपनी हालत पे राजी नहीं होता और अल्लाह की तकसीम पे नाराज होता है। तो अल्लाह की तकसीम पे नाराज नहीं, जिसको जितना मिला वो उसमें रहे। भाई आप कोशिश करें कि आप भी उस सतह तक पहुंच सकें। आज नियत करें कि मैं चुगली नहीं करूंगा, मैं गीबत नहीं करूंगा, मैं हसद नहीं करूंगा, मैं झूठ नहीं बोलूंगा, मैं किसी गलत मामले में किसी को सपोर्ट नहीं करूंगा। बिलीव कीजिए, एक कदम आप उठाएं, वो फरमाता है तुम एक उठाओ, मैं फिर पता कैसे आऊंगा तुम्हारी तरफ। तुम एक कदम चल के आओगे, मैं 70 कदम चल के आऊंगा। अब 70 कदम चल के आने का एक मतलब यह है कि जब इंसान नेकी के लिए एक कदम उठाता है, अल्लाह गुनाह करने के 70 दरवाजे उस बंदे के लिए बंद फरमा देता है। माह शाबान और 15 शबानुल मुअज़्ज़म की रात इबादत में गुजारें, कुरान की तिलावत में गुजारें। हम भी इंशाअल्लाह मंगल की रात को 7:30 से 8:30 बजे 1 घंटे की महफिल ज़िक्र करेंगे, और उसके बाद आप अपने घरों में, मस्जिद में खुली रहेगी, आप अपनी पर्सनल इबादत में गुजारें। कुरान मजीद की तिलावत में हुज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस पर दरूद व सलाम में गुजारें। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें इन रातों से उसकी बारगाह से फैज़ हासिल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।